مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال ہے، اور یہی وہ سال ہے جب آپ کی والدہ ماجدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی. والد بزرگوار تو پہلے ہی نہیں تھے، اور اب والدہ کا سایہ بھی اٹھ گیا، اور آپ اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت کے اندر آ گئے. وہ شفیق دادا عبد المطلب نے اتنی شفقت اور اتنی محبت دی کہ ماں اور باپ کی کمی کا احساس کم ہی ہو سکا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا کی شفقت میں وقت گزار رہے تھے. یہاں تک کہ 2 سال اور بیت گئے اور آپ کی حیات طیبہ کا 8واں برس آیا، اور وہ برس یہ خبر لایا کہ وہ شفیق دادا بھی ساتھ چھوڑ گئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ موقع بڑا دکھ، بڑے افسوس کا موقع تھا. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں چلے گئے. جب آپ حضرت ابو طالب کے گھر تشریف لائے تو آپ نے گھر کا عجیب رنگ دیکھا. آپ کو احساس ہوا کہ اس گھر میں تنگی ہے، پریشانی ہے، اور بڑی مشکل سے ان کا گزر ہوتا ہے. آپ کو یہ بات بڑی گراں محسوس ہوئی کہ میرے چچا جو پہلے ہی کثیر الاولاد ہیں، اور آپ کے 10 بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور پھر ایک میاں اور بیوی 12 لوگ ہیں، لیکن تنگی اور ترشی کا عالم یہ ہے کہ بہت ہی اسرت سے گزر بسر ہو رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی دیکھا کہ صبح کے وقت ان کی چچی فاطمہ بنت اسد، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ، اور حضرت ابو طالب کی بیوی حضرت فاطمہ بنت اسد، آپ کی چچی، صبح کے وقت تھال میں کھانا رکھ دیتی تھیں دسترخوان پہ، اور پھر بچوں کو آواز دیتی تھیں کہ آؤ، اور سارے بچے تیزی سے آگے بڑھتے، اور ہر بچہ جو زیادہ شارپ تھا، جو زیادہ قوت والا تھا، جو زیادہ تیز تھا، وہ آگے بڑھتا اور اپنے حصے کا زیادہ ہی حصہ لے جاتا، اور جو کمزور تھے ان کو کمی ملتا، اور ایک عجیب ہاپا داپی اور کھیچم تانی ہوتی. اور یہی روز کا معمول تھا. ایک دن گزر گیا، دوسرا دن بھی گزر گیا، اب تیسرا دن آیا تھا. چچی نے آج یہ دیکھا کہ کھانا جب لا کے رکھا گیا تو تمام بچے تو آگے بڑھ گئے، اور ذرا سی دیر میں انہوں نے سب ختم کر دیا، لیکن محمد ابن عبداللہ اس جانب نہیں آئے، اور وہ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں. چچی حیران ہوئی اور پکارا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم بھی آؤ نا، تم کیوں نہیں اس میں شریک ہوتے؟ اور دیکھو تمہارے سارے بھائیوں نے اتنی تیزی سے آ کے کھانا ختم بھی کر دیا، اب میں تمہارے لیے کہاں سے انتظام کروں گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چچی کو جواب دیا، چچی میں اس بد نظمی اور کھینچا تانی کا عادی نہیں ہوں، مجھے یہ باتیں بڑی ناگوار ہیں، اس لیے میں اس جانب نہیں آیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بھوکا رہنا میرے لیے زیادہ بہتر ہے اس کھینچا تانی سے، اس لیے مجھے یہ پسند نہیں ہے، یوں میں آگے نہیں بڑھا. شفیق چچی تھی، حیران رہ گئی، کہنے لگی بیٹا یہ تم کب سے کر رہے ہو؟ کہا چچی جب سے آپ کے گھر آیا ہوں. چچی کو ایک نئی فکر لاحق ہوئی، اور انہوں نے پھر پوچھا کہ بیٹا اگر تم نے 3 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا تو تمہاری حیات
کا رشتہ کیسے قائم ہے، تمہارے جسم اور حیات کا رشتہ کیسے قائم ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچی زمزم اور کالے کھجوروں نے میری زندگی کا رشتہ قائم کر رکھا ہے۔ سیرت کے سبق نے ہم کو یہ سبق دیا کہ تہذیب کیا ہے، اخلاق کیا ہے، کردار کیا ہے، اور بدنظمی کتنی بری بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ بھوکا رہا جا سکتا ہے لیکن تہذیب کے دامن کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آج ہم نے ایک ایسی تہذیب بنائی ہے، آپ بارہا بلکہ اکثر شادی بیاہ کی تقریبات میں شریک ہوتے ہوں گے اور وہاں یہ منظر دیکھتے ہوں گے کہ لوگ بڑے اچھے خاصے پڑھے لکھے سلجھے ہوئے سمجھدار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور بس برتن کے کھڑکھڑانے کی آواز آئی اور نظر آتا ہے کہ یہ تہذیب یافتہ معاشرہ نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور بڑی تیزی سے بڑی سرعت سے بھاگ کر کوئی پلیٹ پکڑنے کی چکر میں ہوتا ہے، کوئی پلیٹ میں بوٹیاں جمع کرنے کی چکر، اور ایک عجیب ہاپا داپی بد تہذیبی کھینچا تانی نظر آنے لگتی ہے، اور نظر ہی نہیں آتا کہ یہ تہذیب یافتہ لوگ ہیں۔ دراصل یہ ایک تہذیب ہے جو ہم نے اختیار کر لی، لیکن ہماری یہ تہذیب نہیں تھی۔ ہماری تہذیب تو یہ تھی کہ جب کہیں ایسی تقریبات ہوتی تھیں تو وہاں دسترخوان پہلے بچھایا جاتا تھا، پھر اس کے اوپر برتن لا کر رکھے جاتے تھے، پھر کھانے کو چنا جاتا تھا اور سارے لوگ صبر کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، اور اس کے بعد بھی کسی کا ہاتھ آگے نہیں بڑھتا تھا۔ اس کے بعد صاحب خانہ آتے تھے اور وہ کہتے تھے، اور بڑا پیارا جملہ کہتے تھے، وہاں برتن کی کھڑکھڑاہٹ سے لوگ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ بس ٹوٹ پڑو اور اپنی زندگی کو بچا لو اور کھانا کھا لو، بلکہ ایک بہت ہی پیارا جملہ ادا ہوتا تھا، اور وہ صاحب خانہ آ کر کہتا کہ بسم اللہ کیجئے۔ بس وہ بسم اللہ، اللہ کا نام سن کر سب آغاز کرتے تھے، لیکن اس میں بھی ایسے ہی اس کھانے کے اوپر ٹوٹ نہیں پڑتے تھے، بلکہ دائیں آدمی دیکھتا تھا کہ میرے دائیں کوئی بزرگ بیٹھا ہے تو وہ پلیٹ ہاتھ میں لیتا اور ان بزرگ کو دیتا اور کہتا، حضرت آپ لیجئے، حضرت آپ کھائیے، آپ نکالیے۔ اور پھر کبھی وہ اپنے بائیں جانب دیکھتا کہ کوئی بچہ بیٹھا ہوا ہے تو اس بچے کی طرف مخاطب ہوتا اور کہتا، بیٹا آپ لے، بیٹا آپ لے نا، پھر خود تناول کرتا تھا۔ گویا کہ یہ کھانے کی محفل نہیں تھی، بلکہ یہ پورے تہذیب، روشنی، آگہی سکھانے کا ایک عمل تھا، جس کے اندر صبر، جس کے اندر ایثار، جس کے اندر قربانی، جس کے اندر بڑوں کا احترام، چھوٹوں سے شفقت، سب کچھ ایک ہی نشست میں سکھا دیا جاتا تھا۔ یہ ہماری تہذیب ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے عکس کی گئی۔ آج پھر ہمیں اس تہذیب کی طرف پلٹنا ہوگا، تبھی ہمارے لیے خیر، بھلائی ممکن ہو سکے گی۔